بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 373۔ حاشیہ بیل لگے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنا اور اس کے نقش و نگار کو دیکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش تھے۔ آپ کی نظر اس کے نقوش پر پڑی تو جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی انبجانیتا چادر لا دو، کیونکہ اس کے خمیصہ چادر نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا۔ اور حشام کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں اس کے نقش پر نظر کرتا رہا، لہٰذا مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں یہ مجھے فتنہ میں نہ ڈال دے۔ انبجانیہ بھی اس قسم کی چادر کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 435۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ بن عباس دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات کی بیماری لاحق ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر بار بار اپنے منہ پر ڈالتے تھے۔ جب اس سے آپ کو گرمی معلوم ہوتی تو اس کو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ ان کے افعال سے ممانعت فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 374۔ ایسے کپڑے میں اگر کسی نے نماز پڑھی جس پر صلیب یا مورتیاں بنی ہوں تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں، اس کی ممانعت کا بیان۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا، اسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں ڈال لیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، اس لیے کہ اس کی تصویریں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 389۔ جب کوئی پورا سجدہ نہ کرے تو اس کی نماز کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا رکوع اور سجدہ مکمل نہ کرتا تھا۔ جب وہ اپنی نماز ختم کر چکا تو اس سے حذیفہ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ مسروقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو مر جائے تو محمد کے طریقہ پر نہ مرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 390۔ سجدے میں اپنی بغلوں کو کھلی رکھے اور اپنی پسلیوں سے ہر دو کونیوں کو جدا رکھے۔ عبداللہ بن مالک بن بجینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اتنی کشادگی رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 438۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے لیے ساری زمین پر نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے یعنی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ دی گئی تھیں۔ ایک، ماں کی راہ سے بذریعہ روح کی میری مدد کی گئی اور زمین میرے لیے مسجد اور طاہر کرنے والی بنا دی گئی، اور یہ اجازت مل گئی کہ میری امت میں سے جس شخص کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں پڑھ لے، اور میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے۔ دیگر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں اور مجھے شفاعت کی اجازت عنایت فرمائی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 444۔ سلمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 445۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک پر ملائکہ دعا کیا کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی، تا وقت یا بے وضو نہ ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 446۔ مسجد کی عمارت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد کچی اینٹ سے بنی ہوئی ہوتی تھی،
اور اس کی چھت چھوہارے کی شاخوں سے تھی، اس کے ستون چھوہارے کی لکڑیوں کے تھے۔ ابو بکر نے اس میں کچھ زیادتی نہیں کی، البتہ عمر نے اس میں زیادتی کی اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی عمارت کے موافق کچی اینٹ اور چھوہارے کی شاخوں سے بنایا اور اس کے ستون پھر بھی لکڑی کے لگائے۔ اس کے بعد عثمان نے اس میں بدل دیا اور اس میں بہت سی ترامیم کر دی۔ اس کی دیوار نقشین پتھروں اور گج کی بنائی اور اس کی چھت ساگو سے بنائی۔ میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے جو تمام ممالک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں تو پلیز لائک بھی کیا کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو ضرور، تاکہ آپ کے پاس میری نئی ویڈیو آتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔